ہاں، یہ سچ ہے کہ سعودی عرب سے یہ سنسنی خیز بیان دیا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل میں پڑھا ہے، اور اسی کی تفصیل دیوبندی عالم سجاد نعمانی کی زبانی آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ یقیناً محققین حضرات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ منافقت دیوبندیوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے، اور موقع محل کے حساب سے اپنا رنگ بدلنے میں اس فرقے کو مہارت تامہ حاصل ہے۔ اسی مہارت اور اسی فن و کمال کے بل پر تو دیوبندی سعودیہ میں اپنے آپ کو وہاں کی حکومت کا ہم نوا، ہم خیال اور ہم مشن بنا کر پیش کرتے ہیں، اور خود کو وہابی اور ابن عبدالوہاب نجدی کو اپنا اکابر بتاتے ہیں اور وہاں سے ریال وصول کرتے ہیں۔ دراصل سامعین و ناظرین، وہابی ایک نہیں بلکہ دو ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیوز میں کئی بار ضمناً بتایا بھی ہے کہ وہابی دو ہیں، ایک مقلد وہابی یعنی دیوبندی، اور دوسرا غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث۔ اور یہ ہمارا یا کسی کا الزام نہیں ہے، بلکہ ان دونوں وہابیوں کا اپنا اقرار و اعلان ہے کہ ہم وہابی ہیں۔ اگر ثبوت کسی دیوبندی وہابی کو چاہیے تو دیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ دونوں وہابی کئی مقام پر ہم زبان، ہم خیال، بلکہ ایک مشن بھی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ دونوں وہابی ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرنے کے علاوہ ایک دوسرے کے مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، جس پر ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ دراصل سامعین و ناظرین، یہ دونوں وہابی یعنی غیر مقلد وہابی اور مقلد وہابی، یہ دونوں اگرچہ آپ کو ایک دوسرے سے دست و گریباں نظر آتے ہیں، مگر یہ دونوں وہابی امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی کی فتنہ خیز اور بدنام زمانہ کتاب تقویۃ الایمان پر آ کر ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں وہابی شیخ نجد ابن عبدالوہاب نجدی کے معاملے میں بھی ایک ہی نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ دونوں وہابی شیخ نجد ابن عبدالوہاب نجدی سے اپنی لا تعلقی ظاہر کرتے تھے، بلکہ سختی سے اس کے منکر تھے، مگر اب یہ دونوں وہابی شیخ نجد ابن عبدالوہاب نجدی سے اپنے آپ کو جوڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور شیخ نجد ابن عبدالوہاب نجدی کو اپنا ہم عقیدہ یا اپنے آپ کو ان کا ہم عقیدہ، اور شیخ نجد کو دین کا داعی اور رہنما بتاتے نظر آتے ہیں، جبکہ پہلے یہ لوگ ان کا دشمن اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ مثلاً دیوبندی جسے اپنے عقیدے کی مضبوط کتاب بتاتے ہیں، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، علماء دیوبند کے عقائد پر بڑی مضبوط کتاب شائع ہوئی ہے، المحنت علی المفند۔ سامعین، اسی المحنت علی المفند نامی کتاب میں پہلے جب حرمین شریفین میں موجودہ نجدیوں کی حکومت نہیں تھی اور وہاں شیخ نجد ابن عبدالوہاب نجدی سے نفرت کی جاتی تھی، تو اس وقت دیوبندیوں نے اپنی اس کتاب میں کیا لکھا تھا ملاحظہ کیجیے۔ پیش ہے المحنت، اس کے صفحہ نمبر 42 پر دیکھیں۔ ابن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں سوال کیے جانے پر جواب میں دیوبندیوں کے مولوی نے لکھا کہ ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، اور نیچے ہائی لائٹ والی جگہ میں دیکھیے کہ صاحب در مختار نے کیا فرمایا ہے ابن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں۔ لکھا ہے کہ علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبدالوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین میں متغلب ہوئے، اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں، اور جو ان کے عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبدالوہاب اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلہ مشائخ میں نہیں، نہ تفسیر و فقہ و حدیث کے علمی سلسلہ میں، نہ تصوف میں، یعنی کسی بھی طرح شیخ نجد ابن عبدالوہاب نجدی سے دیوبندیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے۔ سامعین، یہ کب لکھا دیوبندیوں نے؟ جب حرمین شریفین میں نجدیوں کی حکومت نہیں تھی، بلکہ نجدیوں سے بالخصوص شیخ نجد ابن عبدالوہاب نجدی سے نفرت کی جاتی تھی۔ اس وقت دیوبندیوں نے کمال بغیرتی اور کمال منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا لکھ کر خود کو شیخ نجد ابن عبدالوہاب نجدی کا دشمن ظاہر کیا، تاکہ حجاز مقدس کی حکومت کی نگاہ عنایت دیوبندیوں پر قائم رہے۔ لیکن جو ہی وہاں یعنی حرمین شریفین میں حکومت بدلی اور نجدیوں کا وہاں قبضہ ہوا، دیوبندیوں نے بھی کروٹ لے کر اپنی منافقت کی چادر کو تار تار کر دی، اور نجدی حکومت کا خود کو ہم نوا ثابت کرنے کے لیے اپنے عقیدے کی اسی کتاب المحنت پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے وہ لکھا جس سے دیوبندیت آج بھی آتش اختلاف میں
جھلس رہی ہے، جس پر انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں ضرورت پڑی تو تفصیلی گفتگو کروں گا۔ یہاں بس یہ ملاحظہ کر لیں، جو منافقت کے دلدل میں ڈبکی لگا کر دیوبندیوں نے المحنت پر حاشیہ آرائی کر کے اپنے موقف کو حرمین شریفین کی حکومت کی طرح بدل دیا۔ پیش ہے وہی کتاب المحنت مگر حاشیہ والا، جس پر حاشیہ آرائی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جو اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا، جس پر اگر آپ کو تفصیلی معلومات چاہیے تو آفت جانے دیوبندیت و وہابیت محقق اہل سنت محترم میثم عباس قادری رضوی صاحب کی یہ زبردست کتاب، جس کا نام ہے مولوی الیاس گھمن دیوبندی اپنے کردار کے آئینے میں، یہ ضرور آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے PDF فائل کو حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، اس پر کلک کر کے آپ ہماری رد باطل ری ایکشن ویب سائٹ پر جا کر وہاں سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو المحنت پر حاشیہ آرائی کرنے والا کون ہے؟ الیاس گھمن۔ اس نے کیسے المحنت میں، جو بقول دیوبندی عقیدے کی بڑی مضبوط کتاب ہے، اس میں حرمین شریفین کی بدلتی حکومت کی طرح اپنا موقف بدلا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ المحنت اور اس کے صفحہ نمبر 57 کو دیکھیں۔ اس پر منظور نعمانی کے حوالے سے لکھا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ میرے ایک استاد نے محمد بن عبد الوہاب کی ایک کتاب کتاب التوحید کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد میں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب، ان کے صاحبزادوں اور تلامذہ کی کتب کا مطالعہ کیا، جس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد بن عبد الوہاب کا مسلک و موقف حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم وغیرہ سے ملتا ہے، اور توحید کی دعوت اور شرک کی تردید میں شیخ کا وہی طرز ہے جو تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل کا ہے۔ سامعین و ناظرین، پھر اس کے بعد دوسرا دیوبندی اٹھا اور الیاس گھمن کی اس بات کی تائید اور نجدیوں سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایسا ہی لکھا۔ اس دیوبندی کا نام ہے مشہور گالی باز، بد زبان، نام نہاد مناظر ساجد خان نقشبندی۔ اس نے یہ رسالہ لکھا جس کا نام ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اور ساتھ ہی میں دیکھ لیں رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے۔ خیر، تو اس رسالہ کے صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں اس نے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ ہم نے شیخ کی کتب جہاں تک پڑھی، ہمیں یہی سمجھ آیا کہ اصولی عقائد میں ان کا اعتقاد وہی تھا جو اہل السنت والجماعت کا ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، کیسے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ان دیوبندیوں نے شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کا ہم نوا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایک اور راز کی بات جب بات چلی ہے تو آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، تاکہ ان دیوبندیوں وہابیوں کی منافقت اور ان کی باطل چال آپ اور اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اس کے لیے اسی الیاس گھمن کی یہ ویڈیو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ یہ دیوبندی کیسے اپنے دوسرے دیوبندیوں کو منافقت کا پاٹھ پڑھا رہے ہیں۔ اور ایک میں اصول پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اب اس اصول پر تو کئی مسائل ہیں، میں تو طلباء میں کئی گھنٹے اس بات کو سمجھاتا اس اصول کو لے کر، اس لیے مجھ سے کرنے والے تخصص کبھی افراط و تفرید کا علماء شکار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آپ ذہن میں رکھ لو، اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں، توجہ رکھنا، اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے علاقے میں کون سی رائے زیادہ مناسب ہے، بس اس رائے پہ عمل کر لو اور باقی رائے کی تردید نہ کرنا، کیونکہ جس پر عمل کیا یہ بھی اکابر کی ہے اور جس کو آپ نے چھوڑا وہ بھی اکابر کی ہے، اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں اگر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں، بعض غلط کہتے ہوں اور بعض ٹھیک کہتے ہوں، تو جو ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی اکابر ہیں۔ اب آج کے دور میں سعودیہ سے تعلقات درست رکھنے کے لیے آپ کو رائے کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ جو ٹھیک کہتے ہیں، جو غلط کہتے ہیں؟ بولو تو جو ٹھیک کہتے ہیں وہ رائے کن کی ہے؟ اکابر کی ہے کسی اور کی ہے؟ اکابر کی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، پھر آپ کو کبھی آپ یقین فرمائیں سیاسی اتحاد پہ اشکال نہیں ہوگا، اسلامک بینکنگ پہ اشکال نہیں ہوگا، اور ڈیجیٹل کیمرے پہ اشکال نہیں ہوگا، قیام پاکستان پہ اشکال نہیں ہوگا، محمد علی جناح سنی دا شیعہ اس پر اشکال نہیں ہوگا، جمعہ فی القرآن پر آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جب یہ اصول ذہن نشین فرما لو گے بھئی یہ بھی ہمارے کابر ہیں، وہ بھی ہمارے کابر ہیں، میرے علاقے میں یہ رائے مفید ہے میں اس کو لیتا ہوں اور باقی اکابر کی رائے کا احترام کرتا ہوں، پھر جھگڑا اور فساد کبھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اکابر کی رائے میں سے ایک کو لیتے ہیں اور دوسروں کا رد ایسے کرتے ہیں جیسے باطل کا رد ہوتا ہے، اس سے فساد ہوتا ہے اور آئندہ نسلیں پھر تباہ ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ کوئی کمال نہیں ہے ہم نیا نظریہ امت کو پیش کریں، ہمارا اتنا کمال کافی ہے ہم اپنے اکابر کی رائے آئندہ نسلوں تک صحیح طرح منتقل کر دیں، بس یہ کافی اور وافی ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سن لیا سامعین آپ نے، یہ کیا ہے؟ منافقت کی تعلیم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کسی بھی مسئلے میں دیوبندی علماء کی دو رائے ہوں تو جہاں جس علاقے میں جو رائے مفید ہو اس پر عمل کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی دو مختلف نظریے سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ انہوں نے دیوبندیوں کو بتایا ہے کہ جہاں ابن عبد الوہاب نجدی کی مخالفت مفید ہو وہاں اپنے ان دیوبندی اکابر کی باتیں اور حوالے پیش کر دو جن سے ابن عبد الوہاب نجدی کی مخالفت واضح ہوتی ہے، اور جہاں ابن عبد الوہاب نجدی کی موافقت ظاہر کر کے ریال وصول کرنا ہو، دولت حاصل کرنا ہو، وہاں اپنی منافقت کو مدلل کرنے کے لیے اپنے ان دیوبندی اکابر کی باتیں پیش کر دو جن سے شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کی موافقت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہے کسی گرگٹ میں اتنی طاقت، اتنی جرت جو اتنی جلد منافقت کر کے رنگ بدل کے دکھائے؟ ہرگز نہیں، مگر یہ باتیں لوگوں کو کہاں سمجھ میں آتی ہیں؟ لوگ تو ان دیوبندیوں وہابیوں کی منافقت کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے اور ان کو دودھ کا دھلا سمجھنے کی حماقت کرتے ہیں، مگر آج میں نے دلیل کے ساتھ دیوبندیوں کی منافقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کاش کہ یہ ویڈیو ساری دنیا میں پھیل جائے اور لوگ دیوبندیوں کی حقیقت کو سنجیدگی سے سمجھ سکیں اور ان دیوبندی وہابی منافقوں کی منافقت کو سمجھ سکیں اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ لیکن سامعین، دیوبندیوں کے لیے مقام افسوس اور آپ حضرات کے لیے قابل دید واقعہ، قابل غور واقعہ یہ ہے کہ اتنی منافقت کے باوجود آخرکار سعودیہ نے ان دیوبندیوں وہابیوں کی منافقت کو پہچان ہی لیا اور دیوبندیوں کو قادیانیوں کی طرح کافر قرار دے ہی دیا۔ جی ہاں، ثبوت کے لیے ملاحظہ فرمائیں سجاد نعمانی دیوبندی کا یہ سنسنی خیز بیان۔ بہت عرصے سے میرے دل میں ہے کہ ارباب دارالعلوم اس موضوع پر غور فرمائیں۔ مجھ ناچیز کا خیال یہ ہے کہ اکابر دارالعلوم کو سعودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور باضابطہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ 8-9 سال میرے وہاں گزرے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ رابطہ عالم اسلامی نے وہ تجویز پیش کی جو ہمارے حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم نے اس کو نقل کیا، اس کے ایک حصے کو، اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسلک جو علانیہ ہے وہ حنبلی ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء کا مسلک کچھ اور ہے، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی ہے۔ اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سر چشمے کو کچلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے والے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے۔ میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے، اس کے حائل کے مرکز کے زیر اہتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے، جس تقریر کی سی ڈی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں، اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بلا وجہ بدنام ہیں، ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات حنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بزرگ بک چکے ہیں، اور جن بزرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں۔ اس میں پہلا نام لیا گیا ہے، پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملا علی قاری کا، دوسرا نام ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا، تیسرا نام ہے نابغ عصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، چوتھا نام ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کا، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے۔ یہ تقریر سعودی حکومت کے سرکاری وزارت مذہبی امور کے شعبے دعوت و ارشاد اور توعیت الجالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے، اور دہلی میں تنظیم اہل حدیث کی طرف سے وہ تقریر یہاں ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے۔ تو سن لیا سامعین و ناظرین آپ نے، اب اس پر میں کیا تبصرہ کروں؟ اس پر تبصرہ آپ حضرات ہی کے ذمے میں چھوڑ دیتا ہوں، جسے آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک بات ضرور آپ حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ ویڈیو بنا کر اپنا کام تو کر دیا ہے، اب آپ تمامی حضرات اپنا کام کریں اور ہر شخص لازمی اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر کے دنیا بھر میں اس ویڈیو کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جتنا آپ سے ممکن ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور آپ جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں ان تمام پر اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ ان دیو کے بندوں کی منافقت کو بحسن و خوبی جان سکیں اور ان منافقین زمانہ دیوبندیوں وہابیوں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سامان کر سکیں۔
اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور جو بھی سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں اس پر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔